کل تک کہاں کھڑے تھے؟ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے. ہمیں تو یاد آتا ہے، ہمیں تو آر محسوس نہیں ہوتی. وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے روٹی بھگو کر کے کھا لیا کرتے تھے. وہ کسی نے فقیر سے کہا تھا بابا جی سارے نہ مزیدار چیز کیڑی ہوندی ہے؟ انہوں نے کہا پتر بھوک ہوندی ہے. وہ غربت کا زمانہ، وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد آتے ہیں. غربت بڑا تلخ امتحان ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرے ہم سفر مولانا سلیم صاحب، ہمارے درمیان میں ایک احرام سے لپٹا جوان آ کے بیٹھ گیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا میرا یہ چوتھا عمر ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا کشمیر سے. حالات پوچھے تو وہ کہتا میرے اپنے ہی خاندان کے 17 افراد، بھتیجے بھانجے بھائی چچا دنیا سے چلے گئے. میں نے معاشی حالات پوچھے. کہتا غربت ہے وہاں. اور کہتا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا اور اس نے ایک جو بات کی جس نے ہمیں تڑپا کے رکھ دیا، وہ کہتا مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ میں نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو پھر ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غربت امتحان ہوتا ہے. یاد آتا ہے وہ زمانہ یار، کبھی دسترخوان پہ کیا تھا ویران اور اجڑے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. انسان ڈھونڈتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. اور بھائی کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے. تلخ حقیقت یہ ہے غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا. قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ غریب خوددار ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ ماموں کا، یہ پھپھو کا بیٹا ہے. لیکن وہ بھول گیا تھا جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں. زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا. معذرت سے کہوں گا اکثر لوگ اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جملہ ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم مشورہ دیتے جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں جو لوگ ملے ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا. کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. جب نیچے آؤ گے تو راستے میں یہی لوگ ملیں گے. رابطہ اچھا ہوا زندگی اچھی گزرے گی، اگر رابطہ اچھا نہ ہوا تنہا رہ جاؤ گے، کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا. اوپر جانے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں کوئی زیادہ ٹائم. کبھی زمانہ تھا یہ پہچانتے نہیں، آج بھتیجا بھانجا بھائی دوست کیا کچھ نہیں بن گئے یار. انسان ڈھونڈتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. یا کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر، دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے، کیا کچھ نہیں اللہ نے دے دیا. انسان ڈھونڈتا ہے کاش ماں باپ ہوتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہو گئی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے سب کچھ ہے ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. میں 1997 میں قبلہ حضرت کے پاس آیا، مصطفی صاحب کے پاس. مجھے اچھی طرح یاد، میری والدہ نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی اور ایک بات کہہ کے چلی گئی کہ میری آرزو جس طرح آپ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سن، یہ بھی سنایا کرے. وہ 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. ہم نے بھی جانا ہے لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں دوست. میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، عزتوں سے نوازا گیا. کبھی کبھی آرزو مچلتی، اماں ہوتی، میں اللہ رسول کی باتیں سناتا، وہ پردے میں بیٹھ کے سنتی، میرا قد کتنا بڑھتا. انسانی فطرت ہے، وہ آرزو کرتا ہے. میں شعبہ حفظ میں تھا، پہلا پارا حفظ کیا. والدہ نے کہا مجھے سناؤ نا بیٹا. میں قدموں میں کھڑا ہو کے پورا پارا سنایا. ماں خوش ہو کے 100 روپیہ دی. وہ مجھے آج بھی نہیں بھولا. انسانی فطرت ہے یار، ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. کاش وہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. حضور مصلی امامت پہ کھڑے، تاحت نظر اصحاب، حضور کی آنکھوں میں آنسو. ماں یاد آ گئی. ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں. بخار نے آ گھیر لیا، آپ جان گئی کہ یہ جان لے لے گا. وقت رخصتوں میں ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی. 2 باتیں ہوئی دوست، پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے. حضور ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آئی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں.
میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں. جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا سحری کا وقت تھا, پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش تھا, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. میرے ساتھ کچھ علماء تھے, میں نے کہا یار آج ہم جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے, پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا, اسی ادا کو اپناتے ہوئے رخصت چاہتے ہیں. یقین جانو جب ہم وہاں سے پلٹے, میں نے کہا آؤ پلٹتے ہیں, چلو آؤ ہم بچھڑتے ہیں. وہ بچھڑنا, وہ پلٹ پلٹ کے دیکھنا, حضور کا بچپنا اور وہ